دوستو، اسرائیل کو مسلم ممالک کے ایٹمی ہتھیار بہت کھٹکتے ہیں۔ چنانچہ اسرائیل کا بس نہیں چلتا کہ وہ مسلم ممالک یعنی پاکستان اور ایران کا ایٹمی پروگرام نیست و نابود کر دے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاکستان کے مقابلے میں نسبتاً کم فوجی قوت ایران کے ساتھ اسرائیل کافی بار الجھ چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے۔ 13 جون 2025 کو شروع ہونے والی ایران اسرائیل وار میں اسرائیل نے بہت سے چوٹی کے ایرانی ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، لیکن کیا اسرائیل خود بھی ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ میں ہوں سعد عثمان، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا، تب ہی اس کے بانی ڈیوڈ بین گوریون نے کہا تھا، ہم اس زمین پر اپنی بقا کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل اپنائیں گے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ 1956 میں سوئس کرائسس کے بعد اسرائیل، فرانس اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مضبوط ہوئے۔ اسی دوران فرانس نے خفیہ طور پر اسرائیل کو جوہری ٹیکنالوجی اور ری ایکٹر فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ 1958 میں ڈیمونا میں جوہری ریسرچ سینٹر کی تعمیر شروع ہوتی ہے، جسے دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، لیکن 1960 میں امریکی سیٹلائٹ تصاویر اور انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے ڈیمونا کی تنصیب کا انکشاف ہوتا ہے۔ امریکی صدر جی ایف کینیڈی نے اسرائیلی ہم منصب پر دباؤ ڈالا کہ وہ امریکہ کو مکمل جوہری معائنے کی اجازت دے۔ اسرائیل نے اجازت تو دی، لیکن ماہرین کو صرف محدود مقامات دکھائے گئے۔ 1969 میں صدر نکسن اور گولڈا میئر کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پاتا ہے، جس کے تحت امریکہ نے اسرائیلی جوہری ابہام پالیسی کو خاموشی سے تسلیم کر لیا۔ اسرائیل کو مختلف نیوکلیئر ٹیکنالوجیز اور مواد فراہم کیا گیا، جنہیں بعد میں اسرائیل نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ اسرائیل جوہری ہتھیار رکھنے کی تصدیق کرتا ہے، نہ تردید۔ اس مبہم حکمت عملی سے اسرائیل خطے میں خوف کی فضا قائم رکھتا ہے، اور ساتھ ہی سفارتی دباؤ سے بھی بچا رہتا ہے۔ اسرائیل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کا ممبر ہے، لیکن اس کے اوپر لازمی معاہدے کی شرط لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ اسرائیل نے کبھی جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جبکہ امریکہ، روس اور ایران نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل IAEA کے رکن ممالک کے برعکس اپنی ممکنہ جوہری تنصیبات کا وقتاً فوقتاً معائنہ کرانے کا پابند نہیں ہے۔ 1986 میں ڈیمونا پلانٹ کے ایک سابق ٹیکنیشین موردخائی وانونو خفیہ طور پر لندن پہنچا۔ اس نے سنڈے ٹائمز کو ڈیمونا پلانٹ کی تصاویر اور تفصیلات فراہم کی۔ ان انکشافات سے دنیا کو پہلی بار پتہ چلا کہ اسرائیل کے پاس 100 سے زائد جوہری بموں کا ذخیرہ موجود ہے۔ مختلف قسم کے ہتھیار جیسے نیوٹران بم اور میزائلوں پر نصب جوہری وار ہیڈز بھی موجود ہیں۔ موردخائی وانونو سچا تھا۔ اس کی تصدیق یوں بھی ہوتی ہے کہ اسرائیلی ایجنسی موساد نے اٹلی میں ایک خاص مشن کے تحت اسے اغوا کیا اور بعد ازاں اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ وانونو کو 18 سال کی قید سنائی گئی، جس میں 11 سال قید تنہائی تھی۔ وکی لیکس میں امریکی سفارتی پیغامات کے مطابق اسرائیلی حکام نے خفیہ بات چیت میں تسلیم کیا کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ ایک پیغام میں اسرائیلی جنرل نے کہا، ہم جوہری طاقت ہیں، ایران نہیں۔ SIPRI اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس تقریباً 90 جوہری وار ہیڈز ہیں، جن میں سے کچھ میزائل، سب میرین اور بمبار طیاروں پر نصب ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس پینٹاگون کی 2021 کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے پاس زمین، ہوا اور سمندر سے لانچ کیے جانے والے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ 2020 اور 2024 میں اقوام متحدہ اور عرب ممالک نے IAEA سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو شفافیت پر مجبور کیا جائے اور اسرائیل کے جوہری پروگرام کو بین الاقوامی نگرانی میں لایا جائے، لیکن اسرائیل نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اور چونکہ اسرائیل امریکہ کا قریبی اتحادی ہے،
ہے تو امریکہ اور عالمی برادری نے اس مسئلے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار اب کوئی ڈھکا چھپا راز نہیں بلکہ یہ ایک کھلا راز ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، اسے ان آفیشیل نیوکلیئر اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔